کرائم سین میں خصوصی رپورٹ نشر ہونے کے بعد اعلیٰ حکام کے نوٹس لینے پر لاہور کی پولیس نے میاں بیوی کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 2 بچیاں بازیاب کرا لی۔ اغوا کار والدین سے تاوان وصول کرنے کے بجائے ان بچیوں کو منفی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ لاہور کے مختلف مقامات سے بچوں کا اغوا ان کے والدین کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ تقریباً 1 سال قبل چلڈرن ہسپتال اور گلشن اقبال پارک سے اغوا کار گروپ نے 2 بچیاں اغوا کی اور مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی خاطر ان بچیوں کی پرورش کرتے رہے۔ پولیس آخرکار اس اغوا کار گروپ تک پہنچ گئی اور دونوں معصوم بچیاں بازیاب کرا لیں۔ ملتے ہیں بڑے بڑے ملزم مجرم، بہت کچھ ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن مجھے جتنی یہ بچیاں برآمد کر کے خوشی ہوئی نا، مجھے کبھی خوشی اتنی نہیں ہوئی پہلے۔ ملزمان عبدالرشید، اس کی بیوی شبانہ اور سوتیلے بیٹے عرفان نے 26 اپریل 2010 کو چلڈرن ہسپتال سے 3.25 سالہ دعائے منتہا کو اس وقت اغوا کیا جب وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ طبی امداد کے لیے وہاں گئی تھی۔ دعائے منتہا کے والدین اس کی بازیابی کے لیے پولیس سے مایوس ہو چکے تھے۔ کچھ عرصہ قبل کرائم سین میں اس پر خصوصی رپورٹ بھی نشر کی گئی تھی، جس پر اعلیٰ حکام نے پولیس کو فوری کارروائی کا حکم جاری کیا تھا۔ 1 سال ہو گیا، نہ کوئی اعلیٰ حکام نے کسی نے کام کیا، نہ کسی پولیس والے نے، نہ کسی نے، کوئی بھی نہیں، نہ ان کے خادم اعلیٰ ہے۔ دل میں تھوڑا سا بھی خوف خدا یہ ہے تو ایک ماں کے جذبات تھوڑی سی ہماری مدد کر دے۔ میری بچی پتہ نہیں کہاں ہے، کس حال میں۔ میری بچی جو نہ جانے کس حال میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ انہی ملزمان نے 2 مئی 2010 کو ایک اور بچی میناہل کو لاہور کے گلشن اقبال پارک سے اغوا کیا تھا۔ بچیوں کی بازیابی پر ان کے ورثہ بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے پولیس کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جذبات کو تو لفظوں میں نہیں لیا جا سکتا، یہ وہی جانتے ہیں والدین جن کے بچے گم ہوتے ہیں، اور اتنا لمبا عرصہ 1.25 سال قریب وقت آ گیا، اور اس کے بعد جب بچی کا ملنا تو یہ تو قدرتی طور پہ ایک امر ہے کہ انسان اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ معصوم بچیوں کے اغوا میں ملوث ملزموں کی تقریباً 1 سال بعد گرفتاری سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس اگر کام کرنے پر آئے تو جرائم کا خاتمہ مشکل نہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزموں سے تفتیش جاری ہے اور مزید انکشافات متوقع ہیں۔ کیمرامین محمد ارشد کے ساتھ عامر شہزاد، سما، لاہور۔ کراچی کی پولیس نے 10 دن قبل قتل ہونے والے ماموں اور بھانجے کے واقعے کو انتہائی ڈرامائی انداز سے قتل کے بعد خودکشی کا رنگ دے دیا۔ غمزدہ ماں بیٹے اور بھائی کے قتل کے بعد چلتی پھرتی لاش بن گئی، مگر پولیس والوں کو اس پر رحم نہ آیا۔ ہماری پولیس کی کرشمہ سازیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، تشدد کے ذریعے جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز بنانے والی پولیس چاہے تو بڑے سے بڑے مجرم کو چھوڑ دے، اور اگر کسی کو پھنسانے پر آئے تو راہ چلتے عام شہری کو بھی کسی جھوٹے کیس میں نامزد کرتے ہوئے پورے کیس کی نوعیت ہی بدل دیتی ہے۔ کراچی پولیس نے ایک ایسا ہی کارنامہ انجام دیتے ہوئے دوہرے قتل کی واردات کو ایسا رنگ دیا کہ مقتولین کے لواحقین کے ساتھ ساتھ ان کے اہل محلہ بھی سٹ پٹا گئے۔ یہ مئی 2011 کی 26 تاریخ کا واقعہ ہے، جب فریر تھانے کی حدود کالا پور ریلوے کالونی میں شراب پی کر علاقے میں گلگپاڑا کرنے والے لڑکوں کو منع کرنے والے یاسر پر جرگے کے دوران کار سوار ملزمان نے فائرنگ کر دی، مگر ایک گولی اسے بچانے کے لیے آگے آنے والے اس کے 18 سالہ بھانجے دانیال کے سر پر لگ گئی، جو آدھے گھنٹے بعد اسپتال میں دم توڑ گیا۔ دانیال کی لاش اسپتال سے گھر لائی گئی تھی اور آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ یاسر بلوچ کی لاش بھی اس کے گھر کے چھت سے ملی، جس کے چہرے پر گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ باہر شور کی آواز آئی ہے، میں باہر گئی ہوں تو دیکھا تو لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، فائر کی آواز آئی ہے، بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دانیال کو گولی لگ گئی، دانیال کو بابر نے اور مظہر نے مار دیا، دانیال کو بابر نے اور مظہر نے مار دیا، پھر مجھے نہیں ہوش میں کہاں ہوں۔ منشیات فروش جو بیٹھے تھے نا، میرے بھائی ان کو صرف سمجھانے کے لیے گیا کہ آپ اس طرح نہیں کریں۔ میرے بھانجے دونوں یہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا چلے دیکھتے ہیں، بس اتنے میں انہوں نے فائر کیا ہے 2 انہوں نے،
اور جس میں جو ہے نا وہ ہم لوگ پہنچ گئے سب جناح ہاسپٹل. وہ ایک میرا بھائی اس کو وہ تھا, ہم لوگ ادھر پہنچے, وہ ہم لوگ یہاں سے آئے ہیں, پتہ چلا 5 منٹ کے بعد انہوں نے کہا بھائی کو بلوایا ہے, کیا ٹیلی فون کیا کیا, وہ بھائی گیا. 5 منٹ کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہم بھائی بھی پتہ چلا ہی ہے, ہم لوگوں کو تو بتایا بھی نہیں گیا. فریئر تھانے نے مقتول دانیال کی ہلاکت کا مقدمہ قتل کے چند گھنٹوں بعد اس کے ماموں یاسر کی مدعیت میں ملزمان ظہیر, بابر اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف تو درج کیا, لیکن واقعے کے چند گھنٹوں بعد قتل ہونے والے یاسر بلوچ کی ہلاکت کو خودکشی قرار دے دیا اور اس کے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر سرکاری مدعیت میں خودکشی کا مقدمہ بھی درج کر لیا. جیسے سلیم خود آ کے اس نے خود یہ منہ سے اپنے لفظ بولا تھا کہ یہ 100% مرڈر ہے, اسے بھی مارا گیا ہے. اس کے بعد ایک دم ہی سچویشن چینج ہوئی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یاسر نے خود اپنے بھانجے کو مارا, میرے بھائی نے خود اپنے بھانجے کو مار کے خودکشی کر لی. میری سینس میں نہیں آتا کہ کوئی اپنے بھانجے کو مارے گا پھر اپنے آ کے خودکشی کر لے گا. یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں کر رہی ہے, کس وجہ سے کر رہی ہے, ان پہ کیا کس چیز کا ان پہ پریشر ہے, کس چیز کا دباؤ ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. مقتولین کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یاسر بلوچ نے پہلے اپنے بھانجے کو قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی. مقتولین کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ فریئر پولیس ملزمان کی سرپرستی کر رہی ہے اور جان بوجھ کر اس کیس کو خراب کیا جا رہا ہے. پولیس والے بھی ان سے ملے میں وہ کوئی کاردگی, انہوں نے تو خودکشی کا کیس قرار دے دیا, اس طرح کہ انہوں نے کہا خودکشی کر لیے گی, لیکن میرے بھائی ایسا نہیں تھا کہ وہ خودکشی کرے. اس گھر پر ٹوٹنے والی قیامت ابھی تھمی نہ تھی کہ بیٹے اور نواسے کے قتل کی خبر سن کر بیمار ہونے والا اس گھر کا سربراہ بھی 10 دن بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گیا. لیکن سنگدل پولیس کو پھر بھی اس گھر پر رحم نہ آیا اور ملزمان کی جانب سے اہل خانہ کو اب بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, لیکن پولیس وہی روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے. کرائم سین کی ٹیم جب اس کیس کے سلسلے میں تفصیل معلوم کرنے کے لیے فریئر پولیس اسٹیشن پہنچی تو تھانے کے SHO صاحب غائب تھے. شعبہ تفتیش کے انچارج اپنے کمرے کو تالا لگا کر کہیں جا چکے تھے. فون پر رابطہ کرنے کے باوجود انہوں نے صورتحال کی وضاحت کرنے سے انکار کرتے ہوئے وہی ٹال مٹول سے کام لیا. معمولی سے تنازع پر اپنے بھائی, بھانجے اور گھر کے سربراہ کو کھونے والا یہ خاندان پولیس اور معاشرے کی بے عزتی کا شکار ہے. کیمرہ مین ذیشان علی کے ساتھ سالک شاہ, سما, کراچی. ہمارے ملک میں خواتین کے ساتھ مردوں کا رویہ ہمیشہ سے بہت خراب رہا ہے. ان پر نہ صرف تشدد کیا جاتا ہے بلکہ ان کے چہروں پر تیزاب پھینک کر انہیں پوری زندگی کے لیے مفلوج بنا دیا جاتا ہے. راولپنڈی میں بھی سسرالیوں نے مبینہ طور پر 2 بچوں کی ماں پر تیل چھڑک کر اسے آگ لگا دی اور اسے اسپتال پہنچانے کے بعد فرار ہو گئے. ہوا کی بیٹی ہر دور میں درندگی کی بھینٹ چڑھتی رہی, کبھی غیرت کے نام پر اور کبھی انا کا مسئلہ بنا کر اسے ابدی نیند سلا دیا جاتا رہا. راولپنڈی کے تھانہ صدر بیرونی کے علاقے میں بھی خواتین پر تشدد کے بیشتر واقعات سامنے آتے رہتے ہیں. پولیس کو ڈھوک چھچ کی رہائشی شاہدہ پروین نامی خاتون نے رپورٹ درج کرائی کہ اس کی بیٹی مریم بی بی کی شادی خرم شہزاد سے ہوئی تھی, لیکن ان کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا. 1 ماہ قبل بھی ناراض مریم کو جرگے کے ذریعے واپس بھجوایا گیا تھا. تاہم گزشتہ روز اسے اطلاع دی گئی کہ مریم نے خودکشی کر لی ہے. میرا بھتیجا تھا, اس کے ساتھ کی ہے اس کی شادی, خرم شہزاد نام ہے اس کا. کیسے تعلقات تھے, کیسے رہتے تھے؟ پہلے تو ٹھیک تھے, 3 سال ہو گئے, اچھی نہیں تعلقات تھے. کل مجھے اطلاع ملی ہے 3 بجے کہ مریم جل گئی ہے. خرم شہزاد نے فون کیا مریم جل گئی ہے, آپ آ جائیں. میں گئی ہوں, وہاں سے دیکھا میری بیٹی کے حالات بہت نازک تھے. مریم کے لواحقین کا کہنا ہے کہ خرم اسے پہلے بھی تشدد کا نشانہ بناتا تھا, تاہم گھر بسانے کی خاطر خاتون کو واپس سسرال بھیجا گیا تھا. پولیس نے مریم کے شوہر خرم شہزاد اور ساس خورشید بی بی کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا, جو اس کی ہلاکت کے بعد ترمیم کر کے قتل کی دفعات میں تبدیل کر دیا گیا. تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ہاسپٹل پر اطلاع وقوع پا کر پہنچا ہے, تو وہاں جو لڑکی ہے مسمات مریم بی بی اس کا نام ہے, اس کی والدہ بھی ادھر پہنچی ہے. اس نے شور کیا ہے کہ میری بیٹی کو انہوں نے جلایا ہے سسرال والے نے, اس کے خاوند نے اور اس کی ساس نے. تو اس نے اس لڑکی مریم بی بی کی والدہ کے بیان پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. رات کو پھر وہ اپنے زخموں کی طرف جلس جانے کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی ہے.
होली फैमिली अस्पताल में। अभी हम उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। वो नाश लेकर चले गए थे अपने घर, लेकिन उनको उसे हमने लेकर वापस ले लिया और इधर हम DHQ में आए हैं। पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई होगी, इकट्ठी करेंगे, जो भी कसूरवार हुआ उसको इंशाल्लाह सजा दिलवाएंगे। तो कोशिश कर रहे हैं गिरफ्तार करने की। अभी तो वो तमाम घर वाले भागे हुए हैं आगे पीछे, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो गिरफ्तार हो जाएगा। समाजी माहिरीन का कहना है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए न सिर्फ मुलविस अफराद को सख्त सजा की जरूरत है, बल्कि खवातीन में आगाही भी वक्त की जरूरत है। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।